عثمان پاشا کی قیادت میں عثمانی فوج دشمن پر بار بار حملہ کر رہی تھی۔ نعرہ تکبیر کی آواز سے آسمان کانپ رہا تھا۔ بہادر جان کی پرواہ کیے بغیر دشمن پر بڑھ کر حملہ کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد روسی فوجوں کے ہاتھوں شہید ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے محاصرین کے پہلے خط کو توڑ ڈالنے میں کامیابی حاصل کی۔ دوسرا خط بھی ان کا راستہ نہ روک سکا۔ دشمن کی کئی توپوں پر عثمانیوں نے قبضہ کر لیا۔ جب تیسری لائن کو توڑنے کی کوشش ہو رہی تھی، عین اس وقت اسلامی سپاہ کے عظیم قائد عثمان پاشا کو کچھ زخم آ گئے۔ اپنے قائد کو زخمی دیکھ کر مسلمان سپاہ میں شوق و شہادت انگڑائیاں لینے لگا۔ انہوں نے سر توڑ کوشش کی کہ کسی طرح شہر کے دفاع کا فریضہ پورا ہو۔ انہوں نے شہر میں واپس آنے کی کوشش کی، لیکن روسی فوج شہر میں داخل ہو چکی تھی۔ چاروں طرف سے دشمن ان پر آگ برسا رہا تھا۔ آخر عثمانی مجبور ہو گئے اور روسی فوجوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ یہ واقعہ 1294 ہجری بمطابق 1877 عیسوی کا ہے۔ عثمانی قائد عثمان پاشا نے بھی گرفتاری دے دی۔ وہ زخموں سے چور تھے، لیکن روسی فوجیں اس عظیم قائد کی صورت دیکھنے کے لیے بے تاب تھیں، جس نے اپنی شجاعت اور بہادری کی بدولت اپنے دشمن کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا تھا۔ روسی فوج اس عظیم قائد کی بہادری اور اقدامی جنگ پر بڑے حیران تھے، حتیٰ کہ روسی فوج کے چیف نے شاندار دفاع پر عثمانی پاشا یعنی عثمان پاشا کو مبارکباد دی اور اس کی جنگی طاقت اور ثابت قدمی کے احترام میں اس کی تلوار اس کو لوٹا دی۔ عثمان پاشا کو 10 دسمبر 1877 عیسوی میں روس بھیج دیا گیا۔ قیصر روس نے اس کا شاندار استقبال کیا اور عثمان پاشا کے ساتھ قیدیوں والا سلوک نہ کیا۔ روس کی ان کامیابیوں نے بلقان میں سربیا کو حوصلہ دیا اور اس نے عثمانیوں کے خلاف جنگ آزما ہونے کا ارادہ کر لیا۔ اس کی فوج نے عثمانی علاقوں پر حملہ بول دیا اور اس حملے کی وجہ سے عثمانیوں کی توجہ روس کی طرف سے ہٹ گئی، جو نئے علاقوں کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے کوشاں تھی، اور اس نے بالفعل صوفیہ پر قبضہ بھی کر لیا، جو موجودہ رومانیہ کا دارالحکومت ہے۔ روس نے صرف اسی پر اکتفا نہ کیا، بلکہ اس کی فوجوں نے قدیم عثمانی دارالحکومت یعنی ادرنا ایڈریانوپل کا رخ کر لیا اور استنبول سے صرف 50 کلومیٹر کے فاصلے پر پہنچ گئے۔ دولت عثمانیہ کے اندرونی حالات بھی حد سے زیادہ خراب ہو گئے۔ اسی عرصے میں روس اور عثمانیوں کے درمیان ایشیا کے علاقوں میں کئی معرکے ہوئے اور روس اناضول تک پہنچ گیا، لیکن اس کے باوجود عثمانی انہیں شکست دینے اور روسی علاقوں کے اندر دھکیل لے جانے میں کامیاب رہے۔ عثمانیوں نے احمد مختار پاشا کی قیادت میں 6 سے زیادہ معرکوں میں روس کی شکست دی، جس کی وجہ سے سلطان عبدالحمید نے شاہی فرمان جاری کیا اور احمد مختار کی خوب تعریف کی۔ روس نے ان علاقوں پر دوبارہ حملہ کر دیا اور 1295 ہجری میں عثمانیوں کو شکست دینے اور اناضول کے بعض علاقوں پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ یورپ اور ایشیا میں عثمانیوں کی ان ناکامیوں کی وجہ سے دولت عثمانیہ نے روس کے ساتھ مذاکرات صلح کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ 1878 عیسوی میں طرفین کے مابین ایک معاہدہ ہوا، جسے سان اسٹیفنو کا معاہدہ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے پر 3 مارچ 1878 عیسوی کو دستخط ہوئے۔ دولت عثمانیہ کی طرف سے جب صفوت پاشا اس معاہدے پر دستخط کر رہا تھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ظاہر ہے اس معاہدے میں ایسی شرائط پائی جاتی تھیں جو دولت عثمانیہ کے لیے ہلاکت کا باعث تھیں۔ سان اسٹیفنو کا معاہدہ 15 فروری 1878 عیسوی بمطابق 1295 ہجری روسی مندوب پہلے سے طے شدہ شروط لے کر آیا اور ان پر براہ راست دستخط کرنے کا مطالبہ کیا اور دھمکی دی کہ اگر اس پر دستخط نہ ہوئے تو روسی فوجیں پیش قدمی کرتی ہوئی استنبول پر قبضہ کر لیں گی۔ عثمانیوں کے لیے اب اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ وہ اس رسوائے قوم معاہدہ پر دستخط کر دیں۔ اس معاہدے میں درج ذیل باتیں تحریر کی گئی تھیں: جبل اسود کی حدود کا تعین تاکہ جنگ کا خاتمہ ہوا اور اس صوبے کی خود مختاری کا اعلان، سربیا کی خود مختاری اور کئی دوسرے علاقوں سے اس کے حق میں دستبرداری، بلغاریہ کی انتظامی خود مختاری، اس کے بدلے میں بلغاریہ دولت عثمانیہ کو ایک مقیم رقم ادا کرے گا، اس علاقے میں فوج اور
سول ملازمین تمام کے تمام نصرانی ہوں گے۔ بلغاریہ کی حدود کا تعین روس اور دولت عثمانیہ کے مشورے سے ہوگا۔ امیر کا تقرر یہاں بسنے والے لوگوں کے انتخاب سے ہوگا اور عثمانی اپنی فوج کو بلغاریہ سے نکال لے جائیں گے۔ دولت رومانیہ کی مکمل خود مختاری دولت عثمانیہ ارمن، نصرانی، کرد اور سرکس اقوام کی حفاظت کا عہد کرے گئے۔ دولت عثمانیہ جزیرہ کریٹ کے نصرانیوں کی حالات کی بہتری کے لیے عملی اقدامات کرے گی۔ دولت عثمانیہ جنگی تاوان ادا کرے گی جس کی مالیت 250 ملین سونے کے لیرہ ہوگی۔ اگر روس چاہے گا تو اس رقم کے بدلے بعض علاقوں کو اپنے ملکی حدود میں شامل کرے گا۔ باسفورس اور درِ دانیال کی تنگنائیں امن و جنگ دونوں صورتوں میں روسی فوجوں کے لیے کھلی رہیں گی۔ بلغاریہ کے مسلمان دولت عثمانیہ کے جس علاقے کی طرف چاہیں گے ہجرت کر سکیں گے۔ اس طرح دولت عثمانیہ کے یورپی علاقے ایک ایک کر کے اس سے الگ ہو گئے، اگرچہ بلغاریہ کی اس انفرادیت نے بلقان کی دوسری مملکتوں کو ناراض کر دیا، جیسے آسٹریا، یونان، سربیا اور برطانیہ نے بلقان میں روس کے بڑھتے ہوئے نفوذ کو خطرہ محسوس کیا اور اس نے روس کے ساتھ دوبارہ جنگ چھیڑ دی۔ برطانیہ نے جون 1878 میں دولت عثمانیہ سے قبرص پر قبضہ کرنے کا حق حاصل کر لیا، اس شرط پر کہ جزیرہ دولت عثمانیہ کے ماتحت رہے گا، لیکن اس کا نظام و نسران برطانیہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس کے مقابلے میں برطانیہ دولت عثمانیہ کے ایشیائی علاقوں کا دفاع کرے گا تاکہ روس مزید آگے نہ بڑھ سکے۔ سلطان برطانیہ کے مشورے سے اپنے ایشیائی علاقوں میں ضروری اصلاحات کرے گا۔ برطانیہ نے یہ وعدہ بھی کیا کہ اگر روس سلطنت عثمانیہ کے ایشیائی علاقوں سے دستبردار ہو جائے تو برطانیہ بھی قبرص عثمانیوں کے حوالے کر دے گا۔ سلطان عبدالحمید دراصل اس جنگ میں شرکت پر راضی نہیں تھا، اس لیے اس نے اس معاہدے کی تصدیق نہ کی اور سیاسی اور اعلیٰ سطح کی ڈپلومیسی کی کوشش کر کے برطانیہ کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو گیا۔ اسی لیے ایک اور کانفرنس کا انعقاد کا فیصلہ ہوا جس کا نام برلن کانفرنس ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک طرف معاہدہ سان اسٹیفنو کے اثرات کم ہوں تو دوسری طرف روس کو برطانیہ کے مقابلے میں آنے سے ڈرایا جائے تاکہ روس جنگ سے باز رہے۔ اس کانفرنس سے دولت عثمانیہ کو کچھ فوائد حاصل ہوئے اور پہلے معاہدے کے نقصانات کچھ کم ہوئے۔ ان دونوں معاہدوں کے حالات و واقعات سے سلطان عبدالحمید کی سیاسی عبقریت سامنے آ جاتی ہے، جنہوں نے روس اور جرمنی کے درمیان بھی نفرت کی دیوار کھڑی کر دی۔ جرمنی کا فرمانروا گلیوم ثانی اپنی یادداشتوں میں لکھتا ہے، میں نے روس کے قیصر سکندر ثانی کے عہد حکومت میں قیصری دربار سے تعلق رکھنے والے ایک بہت بڑے افسر سے مذاکرات کیے۔ یہ مذاکرات روسی اور جرمنی حکومتوں دونوں ملکوں کی فوج اور ان کے باہمی تعلقات سے متعلق تھے۔ میں نے روسی سپہ سالار سے کہا کہ میں ان علاقوں میں ایک بہت بڑی تبدیلی دیکھ رہا ہوں۔ اس نے مجھ سے کہا، یہ برلن کانفرنس کے خلاف بہت بڑی سازش ہے، یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے جس کا ارتکاب بسمارک نے کیا ہے۔ اس نے ہمارے درمیان دوستی کے قدیم تعلق کو ختم کر دیا ہے۔ روسی دربار شاہی اور روسی حکومت کا اب جرمنی سے اعتماد اٹھ گیا ہے۔ آرمی نے بھی اب یہ سوچنا شروع کر دیا ہے کہ ایک خون ریز لڑائی کے بعد جس کی ہولناکیوں میں یہ فوج 1877 میں گھسی تھی، ان پر بہت ظلم کیا گیا ہے۔ برلن کانفرنس 1305 ہجری بمطابق 1887۔ اس کانفرنس میں بڑی بڑی سلطنتیں شریک ہوئیں جیسے انگلستان، فرانس، جرمنی، آسٹریا اور دولت عثمانیہ اور روس کے درمیان طے پانے والے معاہدہ سان اسٹیفنو میں ترمیم کے بارے گفتگو ہوئی، کیونکہ مذکورہ بالا یہ ملک اس معاہدے کے حق میں نہیں تھے۔ وجہ یہ تھی کہ یہ معاہدہ ان کے ملکی مفادات کے موافق نہیں تھا۔ کانفرنس کے شرکاء نے معاہدہ سان اسٹیفنو میں ترمیم سے اتفاق کیا اور برلن معاہدہ طے پایا جس کی اہم دفعات درج ذیل ہیں۔ بلغاریہ کی خود مختاری اور اس کی حدود میں تبدیلی۔ اس معاہدے کے تحت بلقان کے جنوب میں مشرقی رومیلی کے نام سے ایک نئی ولایت تشکیل پذیر ہوئی جو سیاسی اور عسکری لحاظ سے دولت عثمانیہ کے ماتحت تھی، لیکن اس پر حکمران ایک نصرانی تھا، جس کا تعین 5 سال کے لیے ان مذکورہ بالا ملکوں کے اتفاق سے قرار پایا
معاہدے میں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا کہ روسی فوجیں جن کی تعداد صرف 50,000 سپاہی ہوں گی وہ بھی بلغار رہیں گی۔ یونان کی حدود تھوڑی سی شمال کی طرف بڑھ گئیں، حالانکہ اس بات سے سب واقف تھے کہ یونان کا اس جنگ سے کوئی تعلق ہی نہیں اور سان اسٹیفنو کا معاہدہ اس کے کسی علاقے سے متعلق ہی نہیں ہے۔ بوسنیا اور ہرس کو آسٹریا میں ضم کر دیا گیا۔ بسارابیا کو رومانیہ سے الگ کر کے روس کے ساتھ ملا دیا گیا اور دو برجیا کے علاقوں اور بعض جزیروں کو رومانیہ کے حوالے کر کے ان کو مکمل خود مختاری دے دی گئی۔ سربیا اور جبل اسود کی خود مختاری، قارس، رودھان اور باتوم کا روس سے الحاق۔ کانفرنس نے فیصلہ کیا کہ وہ جنگی تاوان جو معاہدہ سان اسٹیفنو میں دولت عثمانیہ پر عائد کیا گیا تھا اور جس کی مالیت 250 ملین سونے کی لیرہ تھے، باقی رہے گا۔ دولت عثمانیہ پر یہ پابندی بھی عائد کر دی گئی کہ وہ عدالتوں میں تمام لوگوں کی گواہی کو قبول کرنا یقینی بنائے گی، قطع نظر مذہب و ملت کے۔ جزیرہ کریٹ میں نصرانیوں کی فلاح و بہبود پر اتفاق رائے۔ جرمن ایڈوائزر بسمارک نے اس کانفرنس کا انعقاد کی دعوت دی تھی اس خوف سے کہ کہیں روس اور برطانیہ کی یہ جنگ پورے یورپ کی جنگ کا روپ اختیار نہ کر لے اور جرمن اتحاد پارا پارا نہ ہو جائے، جس کے لیے بہت زیادہ کوششیں کی گئی تھیں۔ اس نے بڑے بڑے ملکوں کو برلن کانفرنس میں بلانے کی دعوت دی تاکہ سان اسٹیفنو کے معاہدہ کا جائزہ لیں اور روس اور ترکی کے درمیان جنگ کے نتائج کے بارے فیصلہ کریں۔ بعض مورخین نے ذکر کیا ہے کہ برلن کانفرنس میں بسمارک نے جو تجاویز پیش کیں ان کا مقصد عثمانی شہنشاہیت کو یورپی امن کے مذبح پر قربان کرنا تھا۔ مصر برطانیہ کو تیونس اور شام فرانس کو، بوسنیا ہرسک آسٹریا کو اور باسفورس درِ دانیال روس کو پیش کرنے کی تجویز دی، لیکن اس چیز کو کانفرنس کی قراردادوں میں درج نہیں کیا گیا۔ اس طرح برلن کانفرنس عثمانی شہنشاہیت کے زوال کے لیے واضح علامات کی طرف اشارہ تھا۔ عثمانی سلطنت اپنے بہت سے علاقوں سے دستبرداری پر مجبور ہو چکی تھی اور برطانیہ اور فرانس کو دولت عثمانیہ میں شامل علاقوں کی حفاظت کی ذمہ داری سونپ چکی تھی، لیکن برطانیہ اور فرانس نے بہت جلد اپنے استعماری اور ارادوں کو ظاہر کر دیا۔ 1299 ہجری 1881 عیسوی میں فرانس نے تیونس پر قبضہ کر لیا اور اسی دوران یعنی 1300 ہجری بمطابق 1882 عیسوی میں برطانیہ نے علی الاعلان قبرص پر قبضہ کر لیا اور اس بات کا اظہار بھی کر دیا کہ اب اس پر قبضہ کرنے کا وقت آ چکا تھا۔ نتیجتاً دولت عثمانیہ اور روس کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ ان دگرگوں حالات کا سامنا کرنے کے لیے سلطان نے ضروری خیال کیا کہ خلافت کا لقب اختیار کیا جائے تاکہ جدید چیلنجوں سے نمٹا جا سکے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اسلامی اتحاد کے قیام کو بھی عملی جامہ پہنایا تاکہ اندرونی اور بیرونی سطح پر تمام مسلمانوں کو متحد کیا جا سکے۔ اسلامی اتحاد کی تحریک نے بلا شبہ عالم اسلام کو متحد کرنے میں بڑا کردار ادا کیا ہے۔ دنیا کے تمام مسلمانوں نے سلطان کی اس کوشش کو بڑا سراہا اور استحسان کی نظر سے دیکھا، کیونکہ مسلمان محسوس کر رہے تھے کہ دولت عثمانیہ کی کمزوری کا اصل سبب دینی شعور سے محرومی ہے، اور یہی وہ چیز تھی جو اسلام دشمن طاقتوں نے مسلم معاشروں میں عام کرنے کی کوشش کی اور یکے بعد دیگر اسلامی ممالک کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے چھین لیا۔ اسلامی اتحاد۔ دولت عثمانیہ کے سیاسی پلیٹ فارم پر اسلامی اتحاد کی سوچ پہلی بار سلطان عبدالحمید کے دور حکومت میں سامنے آئی اور 1876 عیسوی میں دولت عثمانیہ کے تخت نشین ہونے کے بعد اس نے باضابطہ طور پر ایک تحریک کی صورت اختیار کی۔ سلطان عبدالحمید کو جب سکھ کا سانس لینا نصیب ہوا اور مغرب زدہ ذہنیتوں سے اسے خلاصی ملی اور اس نے حکومت کی باغ دوڑ پوری طرح اپنے ہاتھ میں لے لی تو اسلامی اتحاد کی سوچ کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش شروع کر دی۔ سلطان عبدالحمید سمجھتے تھے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی واحد صورت یہ ہے کہ انہیں ذہنی اور فکری لحاظ سے ہم آہنگ کیا جائے
انہوں نے اپنی یادداشتوں میں اخوت اسلامی کے رشتوں کو مضبوط کرنے اور چین، ہندوستان، افریقہ وغیرہ علاقوں کے مسلمانوں کے ایک لڑی میں پرونے کے لیے اسلامی اتحاد کے قیام کی اہمیت پر بڑا زور دیا۔ سلطان عبدالحمید تو ایران سے بھی خیر سگالی کے تعلقات چاہتے تھے۔ اس سلسلے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ خیر سگالی کے تعلقات کا نہ ہونا ایک افسوسناک امر ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ انگریزوں اور روسیوں کے اسلامی علاقوں کی طرف بڑھتے ہوئے قدم رک جائیں تو اس کی واحد صورت یہ ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے قریب آ جائیں۔ سلطان عبدالحمید نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ وہ دولت عثمانیہ کے ساتھ انگلستان کے تعلقات عثمانیہ وحدت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ عبدالحمید ثانی لکھتے ہیں، اسلام اور مسیحیت دو الگ الگ نظریے ہیں، ان دونوں کو ایک تہذیب میں جمع کرنا ممکن ہی نہیں۔ اسی لیے ان کا خیال ہے کہ انگریزوں نے مصریوں کے ذہنوں کو خراب کر دیا ہے، کیونکہ بعض مصری باشندے قومیت کو دین پر فوقیت دے رہے ہیں اور یہ نظریہ پیش کر رہے ہیں کہ مصری تہذیب کے ساتھ یورپی تہذیب کا امتزاج ممکن ہے۔ انگریز چاہتا ہے کہ اسلامی علاقوں میں قومیت پر مبنی نظریات قبولیت اختیار کریں تاکہ میری حکومت کو نقصان پہنچے۔ نیشنلزم کی سوچ مصر میں بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ مصر کے ماڈرن لوگ دراصل انگریزوں کے ہاتھوں میں کھلونا بن چکے ہیں۔ وہ اسلامی سلطنت کے ڈانوا ڈول دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ خلافت پر سے لوگوں کے اعتماد کو ختم کرنے کے در پہ ہیں۔ سلطان خلافت کے بارے انگریزی سوچ کو واضح کرتے ہوئے کہتے ہیں، انگریزی مجلہ اسٹینڈرڈ نے کہا ہے کہ ضروری ہے کہ جزیرہ عرب انگریزوں کی حمایت میں آ جائے اور ضروری ہے کہ مسلمانوں کے مقدس مقامات انگریز قابض ہو جائیں۔ انگریز کے سامنے دو چیز تھیں، ایک اسلام کے اثرات کو کم کرنا اور دوسرا یورپی تہذیب کو اسلامی معاشروں میں ترویج دینا۔ اس لیے انگریزوں نے کوشش کی کہ مصر کے خدیوں کو مسلمانوں کا خلیفہ بنائیں، لیکن کوئی سچا مسلمان اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں کہ خدیوی مسلمانوں کا خلیفہ بنے، کیونکہ اس نے جنیوا سے تعلیم کی ابتدا کی ہے اور فینا میں اس کو مکمل کیا۔ اس کی شخصیت میں کافروں کا رنگ جھلکتا ہے۔ جب انگریزوں نے یہ تجویز پیش کی کہ شریف مکہ حسین و خلیفہ المسلمین ہونا چاہیے، تو سلطان عبدالحمید ثانی نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ان میں یورپی ملکوں کے خلاف لڑنے کی طاقت نہیں، لیکن یہ بڑی طاقتیں خلافت کے اسلحے سے لرزہ براندام ضروری ہیں، اور انہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں مسلمان خلافت کے جھنڈے کے نیچے جمع نہ ہو جائیں۔ اسی لیے وہ دولت عثمانیہ کو ختم کرنے پر اتفاق کر چکے ہیں۔ دولت عثمانیہ میں مختلف نسلوں کے لوگ بستے ہیں، ترک، عرب، البان، بلغار، یونانی، زنگی اور کئی دوسری نسلوں کے لوگ، لیکن مختلف رنگ و نسل کے باوجود وحدت اسلامی نے انہیں ایک خاندان کی حیثیت سے اسلامی جھنڈے کے نیچے متحد کر دیا ہے۔ سلطان عبدالحمید کو یقین تھا کہ اسلامی دنیا کی وحدت کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے، بلکہ انہیں مسلمانوں کے اتحاد پر مکمل یقین تھا۔ وہ کہتے تھے، دنیا کے تمام علاقوں میں بسنے والے مسلمانوں کے درمیان ہم آہنگی اور ربط و ضبط بہت ضروری ہے۔ ضروری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کے قریب آ جائیں۔ مستقبل میں اپنی بقا کی اگر ہمیں کوئی صورت نظر آتی ہے تو وہ ہے کہ ہم سب یکجا ہو جائیں۔ اس کے بعد پھر ایسا وقت کبھی نہیں آئے گا۔ اب وقت ہے کہ ہم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں اور کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہو جائیں۔ صرف اسی صورت میں ہم کفار کی گردن دبوچ سکتے ہیں۔ اسلامی اتحاد کی سوچ کے ذریعے سلطان عبدالحمید کے بقول ہم درج ذیل اہداف پورے کر سکتے ہیں۔ مغربی ثقافت و تہذیب پر فریفتہ لوگوں کا راستہ روکنا جو اسلام کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں، جنہوں نے انتظامی اور حساس سیاسی کلیدی اسامیوں پر قبضہ کر رکھا ہے۔ یہ لوگ تمام اسلامی علاقوں میں بالعموم اور دولت عثمانیہ میں بالخصوص موجود ہیں۔ اسلامی اتحاد کے قیام کے ذریعے ہم ان لوگوں کا راستہ روک سکتے ہیں اور اسلامی
اور اس اسلامی اتحاد میں شامل مسلمان ان کی جگہ لے کر اسلامی علاقوں سے انہیں دور کر سکتے ہیں۔